تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں کہاں پڑھ رہا تھا مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو ہاں ضیا بیتیس سے بات چلی تھی. ضیا بیتیس اکثر حالات میں مضر نہیں کلتے، حالانکہ وہ تیز میٹھا ہے. اگر فقط مٹھاس پر نظر رکھی جائے تو بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ میٹھا ہونے میں اشتراک ہے، اس لیے سب ایک ہی چیز ہوں گی کہ سب ایک ہیں. لیکن ایسے کہنے والے کو بے عقل کہا جائے گا. اگر کسی کو تربوز کی قاش کھلا کر دریافت کیا جائے اور وہ کہے کہ یہ خربوزے کی قاش تھی، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ خربوزے کی قاش نہیں تھی بلکہ تربوز کی قاش تھی. آپ نے ایک ہی کے بارے میں نفی تک کر دی، حالانکہ وہ میٹھا ہونے میں ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی. بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر آپ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک نوع کی چیز میں بھی نفی اور اثبات لاتے ہیں کہ یہ آم سہارنی ہے، رٹول نہیں، رٹول ہے ثمر بہشت نہیں، طوطا پری ہے لنگڑا نہیں، اور ان کی قیمتوں کے فرق کو تسلیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح باری تعالیٰ کے اسماء صفات سے جو صفات مفہوم ہوتی ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور وہ بے اعتبار متعلق کے جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تابع ہو کر ہی تمام مخلوقات میں ان کا ظہور ہو رہا ہے. اور یہ عجیب الصفات گلدستہ چمن بہار وجود میں آیا ہوا ہے. غرض ہر صفت اپنے اثر اور تاثیر کے لحاظ سے جدا ہے، حتیٰ کہ رحمان اور رحیم بھی، جس کی تفصیل علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. اب یہ سمجھیے کہ حق تعالیٰ کی کچھ صفات وجودیہ کہلاتی ہیں، انہی کو صفات اکرام کہا جاتا ہے، اور کچھ صفات جلالیہ اور تنزیہیہ کہلاتی ہیں. وہ صفات ہیں جن میں حق تعالیٰ کی پاکی، برتری اور عظمت وغیرہ کا ذکر ہو. قرآن پاک کی آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اسی آیت مبارکہ سے یہ نام لیے گئے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، صفات جلالیہ اور صفات اکرامیہ. یہ جو اولا ثانی ثالث کے بچے ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن سنتے رہو، آگے تمہاری سمجھنے کی باتیں بھی آ رہی ہیں، گھبراؤ نہیں انشاءاللہ. صفات اکرامیہ یعنی وجودیہ 7 ہیں: حیات، ارادہ، علم، قدرت، سمع، بصر اور کلام. اس سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. جب اس نے اس صفت سے اپنے بندوں کو نوازا تو انہیں زبان دے دی اور گفتگو سکھا دی. سمجھ گئے؟ گفتگو بغیر عقل اور علم کے نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ بھی بخشا. اور گفتگو 2 قسم کی بخشی، ایک وہ کہ جو اپنے دل میں انسان کرتا ہے، اور دوسری وہ جو زبان سے الفاظ کے پیرائے میں ادا کرتا ہے. جو گفتگو دل میں کرتا ہے وہ کلام نفسی کے مشابہ ہے، اور بغیر آواز کے ہی اس کا مفید وجود ذہن میں سچ مچ ہوتا ہے. اس میں بات ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ دل میں آواز تک کا انسان فرق کرتا ہے کہ یہ بات میں زور سے کہوں گا، یہ آہستہ، اور یہ کان میں. لیکن دل کے اندر اس ساری گفتگو میں کہیں زبان نہیں استعمال ہوتی. گفتگو ہوتی ہے اور بلا زبان ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے اور بلا آواز ہوتی ہے. چاہے آپ اسے دل میں باتیں کرنا کہہ دیں، چاہے خیال کہہ دیں، چاہے تفکر اور سوچنا کہہ دیں، چاہے منصوبہ کہہ دیں، مگر اس کا وجود ایسا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، اور اس سارے عمل میں نہ زبان ہوتی ہے نہ آواز. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ جی. اسی طرح حق تعالیٰ کا کلام ہے، وہ زبان اور آواز سے بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے ارادہ و قدرت سے کلام فرشتے پر ظاہر فرماتا اور وہ نبی کریم علیہ السلام تک لے آتا. اس بات کے سمجھنے کے لیے آلات جدیدہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، مگر بحث طویل ہو جائے گی.
اگر انسان غور کرے تو گویا اس پر حق تعالی نے صفت کلام کی ایک بارش ہی برسا دی ہے، پھر اس صفت کلام سے نفع اٹھانے کی وہ راہیں کھول دی جو اس کے قرب اور رضا کے حصول کا ذریعہ بنے، اور اسے انہی محدود حروف میں اپنا کلام عطا فرمایا جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ کس سے جوڑ رہے ہیں یہاں بھائی؟ قرآن سے۔ بات ادھر آ رہی ہے نا جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جڑنا کس سے ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور معدود حروف الف سے یا تک کی تختی یہی ہے نا، الف با تا سا، کلام انہی میں ہی آیا ہے، اللہ کا کلام انہی معدود میں۔ اللہ کا کلام تو لا محدود ہے، جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، لیکن اس نے ہمیں ان محدود حدود میں اتار دیا، بس یہ دیا کہ یہ کلام ہے، یہ تمہارے لیے میں نے یہ اتار دیا۔ ورنہ کلام تو بہت وسیع ہے، قرآن پاک تو بہت وسیع ہے، اس قرآن میں سے اتنا اتار دیا اللہ نے جو 30 پاروں میں آ گیا ہمارے لیے، ورنہ اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہ نہیں بس یہی ہے 30 پارے اللہ کا کلام، تو محدود ہو گیا، وہ لا محدود ہے۔ وہ جتنا ہمیں ہمیں اس انسان کے لیے اس دنیا میں ضرورت تھی نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر، اتنا اتار دیا اللہ نے، بس باقی نہیں۔ باقی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کلام کریں گے نبی علیہ السلام سے اور لوگوں سے، تو وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ بھی کلام اللہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عرش میں جب میں جاؤں گا سجدہ کروں گا تو وہاں اللہ مجھے کلمات سکھائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، اس وقت آئیں گے مجھے، وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہوگا۔ وہ پڑھیں گے، وہ پڑھ کر جو بھی کہیں گے اللہ وہ سفارش قبول کریں گے۔ تو اللہ کے کلام کی بھی کوئی حد نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ اچھا جی، تاکہ یہ اسے کانوں سے سنے، یعنی یہ کلام اللہ نے محدود حروف میں اتار دیا، قرآن کریم کہتے ہیں تاکہ یہ اسے کانوں سے سنے، پھر دل میں دہرا کر اور زبان سے ادا کر کے قرب و ثواب حاصل کرے، اور کانوں سے سننے پر، دل میں یاد کرنے پر، دماغ میں محفوظ رکھنے پر، زبان سے پڑھنے پر، غرض ہر عمل میں جدا جدا ثواب رکھ دیا۔ سننا جدا عمل ہے، سمجھنا اور ہے، دل و دماغ میں دہرانا اور ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے، اس لیے سب کا ثواب الگ الگ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر نیکی میں 10 طرح کا مشینی عمل ہوتا ہے تو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر رکھ دی گئی ہے، اسی طرح قرآن کریم کے ایک حرف کی ادائیگی کو بھی ایسی ہی نیکی قرار دیا گیا ہے جو 10 مرحلوں سے گزر کر وجود میں آتی ہو، اور اسے 10 نیکیوں کے برابر فرمایا گیا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہی آتا ہے نا، الف لام میم، فرمایا ایک نیکی 10 نہیں ہے بلکہ الف میں 10، لام میں 10 اور میم میں 10۔ جی۔ اب یہ سمجھیے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ روز مرہ کی زندگی میں کسی کی بات نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بقول اس کے، اور یہ اس کا مقولہ ہے، حتیٰ کہ جگرتے وقت کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ یہ نہ تھے، یہ تھے، اور اس نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا تھا بلکہ یہ لفظ کہا تھا۔ اور اشعار نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام اقبال کا ہے، یہ اکبر کا کلام ہے، یہ جگر کا کلام ہے، یہ حالی کا کلام ہے، یہ امیر مینائی کا کلام ہے۔ اور جب کلام اقبال سناتے ہوتے ہیں تو یہ جانتے اور تسلیم کرتے ہوتے ہیں کہ آواز اور زبان آپ کی ہے اور کلام اقبال کا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو ایسے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کلام اور زبان اور تلفظ سب آپ کا ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ ان مثالوں سے آپ بآسانی یہ سمجھ سکیں گے کہ قرآن پاک کلام تو باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کا محل ظہور آپ کی زبان اور آواز ہے، محل ادراک آلات دماغیہ ہیں، اور مقر حفظ آپ کا مقر روح یعنی قلب اور سینہ ہے۔ نزلہ علی قلبک، اور بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، غرض تلاوت کے وقت ان سب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کثرت تلاوت کی وجہ سے قرب و نسبت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ بہت مضبوط اور دائمی ہوتی ہے۔ یہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے جوڑنا کس سے ہے؟ قرآن اور حدیث سے، قلب کا جوڑ، یہی حضرت مجدد صاحب نے فرمایا۔ تو پھر انشاءاللہ فکر بھی مضبوط ہوگی اور آپ کا عمل بھی مضبوط ہوگا، جاندار ہوگا۔ چلیے آگے میں چند صفحے چھوڑوں گا اور کچھ اور 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک واقعہ نقل ہوا تھا، قرآن کو مخلوق سمجھنے کی غلطی،
یہ ایک ہوا اس زمانے میں شروع میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ عہد اسلام میں 4 فرقے ضلالت کی جڑ قرار دیے گئے ہیں. مسلمانوں میں 4 فرقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں، یہودی عیسائی نہیں، اندر ہیں. وہ جڑ ہیں گمراہی کی، اور باقی فرقے انہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: قدریہ، رافضہ، خوارج، جہمیہ. روافظ تو شیعہ ہو گئے نا، اور خوارج ہو گئے، اور قدریہ اور جہمیہ یہ جڑ ہیں گمراہی کی اصل. اور معتزلہ نے مسائل صفات میں جہمیہ ہی سے اخذ کیا ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ مامون الرشید کے دور میں بشر مریسی جو فرقہ معتزلہ کا بڑا شیخ تھا، ماں اپنے ہم خیالوں کے اس کا مقرب بن گیا. کس کا مقرب بن گیا؟ مامون الرشید جو اس وقت خلیفہ تھا، تو وہ سیاست تو ساری اس کے ہاتھ میں تھی. جو خلیفہ ہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سب کچھ وہی ہے، تو اس کے ہاتھ میں سیاسی قوت اس کے پاس. تو اس کا مقرب بن گیا کون؟ یہ فرقہ معتزلہ کا جو سربراہ تھا. یہ عالم تو بہت بڑا تھا، تو اس کا مقرب بنا اور اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا. تو اب سیاسی قوت اس کے رنگ میں رنگ گئی، پورے ملک میں حالات خراب ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ سیاسی قوت اتنی مضبوط چیز ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ اس پہ کوئی زنگ اور میل نہ آ سکے. لیکن اب تو سارا اوپر سے نیچے تک زنگ اور میل ہے، گندے لوگوں کے پاس ہے. اللہ ان سے اسے چھڑائے، اور تم جیسے دیوانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. اچھا جی، ماں اپنے ہم خیالوں کے اس کا مقرب بن گیا. مامون کو علم کا شوق تھا مگر علمی پختگی حاصل نہ تھی. اس کے دور میں 208 ہجری سے یہ فتنہ اٹھا اور 231 تک چلتا رہا. 8 سے 31 تک کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 31 میں سے 8 نکال دو، 23 سال یہ فتنہ رہا. کس کا؟ خلق قرآن کا. مامون کے بعد معتصم، پھر اس کا بیٹا واسق، سب اسی باطل خیال کے تھے، حتیٰ کہ متوکل علی اللہ کا زمانہ آیا اور اس کی اصلاح ہوئی. ان لوگوں نے اس فتنے کو سرکاری سطح پر لا کر بہت بڑھانا چاہا، مگر امام احمد بن حنبل وغیرہم اور علماء حق نے سختی سے تردید کی. آپ 2 سال 4 ماہ قید رہے اور قتل ہوتے ہوتے بچے. کون؟ امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے. مامون الرشید کی موت کے بعد معتصم نے انہیں جیل سے لا کر دربار میں پیش کیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اور احادیث سے استدلال کیا، اور ان لوگوں نے منطق اور فلسفے کی روح سے بحث کی. خدا نے عقل کا استعمال قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے درست قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے کے لیے. یہ آب زر سے لکھنے والا جملہ ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سن لو. خدا نے عقل کا استعمال قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے درست قرار دیا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے کے لیے. کہ عقل کو قرآن و حدیث کا مقابلہ اس عقل سے شروع کرے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا سمجھنے کے لیے کہ اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ گفتگو میں عمدہ ترین جوابات دیتے رہے اور ان سے مطالبہ فرماتے رہے کہ کوئی دلیل قرآن و حدیث کی لاؤ، حتیٰ کہ تنگ آ کر معتصم کے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، آج کے دور میں چیف جسٹس کے نام سے بھی کچھ نام تمہارے ذہن میں آتے ہوں گے. یہ سب شیاطین ہیں، سمجھ گئے؟ اس وقت بھی تھے یہ شیاطین، اس وقت بھی تھے. اس وقت کا چیف جسٹس معتصم کے قاضی قضات چیف جسٹس احمد بن ابی داؤد نے کہا کہ تم بھی بس یہی کہتے ہو کہ قرآن و حدیث لاؤ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام بھی تو یہی حکم دیتا ہے، میں نے کیا نئی بات کہہ دی؟ یہ بات 25 رمضان 221 کی ہے. ان شریر لوگوں نے خلیفہ کو ورغلایا اور اس نے آپ کے کوڑے لگائے اور آپ کو گھر بھیج دیا. کس کے کوڑے لگے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کوڑے لگے. کوڑے ایسے لگائے گئے کہ جن سے آپ کے جسم کے لوتھڑے جو بے جان ہو گئے تھے کاٹنے پڑے. کوڑوں کی کم از کم تعداد 30 ذکر کی گئی ہے. شفا یاب ہونے کے بعد بھی آپ نے گھر سے باہر مسجد میں جمعہ یا جماعت کے لیے جانا بند کر دیا، حتیٰ کہ متوکل کا زمانہ آیا اور یہ فتنہ فروغ ہوا، اور اس نے اہل حق کی پوری طرح مدد کی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا غائب درجہ اکرام کیا، اور آپ کی وفات تک ہر خاص و عام کی یہی حالت رہی. ایسے مواقع پر حق تعالیٰ کی طرف سے روحانی تائید ہوا کرتی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتمد ربی کو
ایک خط دے کر مصر سے بغداد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ امام شافعی کہاں پر تھے؟ مصر میں، اور بغداد یہاں عراق میں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، اور بغداد ہی دارالخلافہ تھا، تو یہاں تھے۔ اور مصر کا اور بغداد کا فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اس زمانے میں سفر بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد وہ ان سے ملے اور خط پیش کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس خط کو پڑھا؟ ربی نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے خود پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ربی نے دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی عبداللہ احمد بن حنبل کو، اے ابی عبداللہ احمد بن نہیں کہ ابی عبداللہ احمد بن حنبل کو لکھو، یعنی امام شافعی سے کہا خواب میں کہ امام احمد بن حنبل کو لکھو، اس میں میری طرف سے سلام پہنچا دو، اور ان سے یہ کہہ دو کہ عن قریب تمہاری آزمائش ہوگی اور خلق قرآن کا قائل کرنے کی کوشش ہوگی۔ ان لوگوں کی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تمہارا نشان بلند رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، نعرہ توحید، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، جزاک اللہ۔ ربی کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اس خوشخبری کی مٹھائی دیجیے، تو انہوں نے اپنی وہ قمیص جو ان کی جلد سے لگی ہوئی تھی مجھے اتار کر دے دی۔ جب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس پہنچا اور واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے قمیص تو نہیں مانگتا کہ تمہیں دکھ ہوگا، لیکن ایسا کرو کہ اسے پانی میں ڈبو کر تبرک کے لیے وہ پانی مجھے دے دو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اور بھی سب اکابر دین اپنی اپنی جگہ اس مسئلے کا اعلان کرتے رہے اور سمجھاتے رہے اور مناظروں کا جواب دیتے رہے، لیکن ان میں سب سے عظیم شخص احمد بن نصر خزاعی ہیں۔ ان کی شہادت کو متوکل کی اصلاح میں دخل ہے۔ ان کا نام بھی احمد ہے، ان کا نام بھی احمد بن حنبل ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ احمد بن نصر خزاعی، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی قربانی دی خلق قرآن کے معاملے میں۔ یہ میں اردو کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اردو مادری بولنے والا ہوں، اس میں اٹک رہا ہوں نا، جگہ جگہ اٹک رہا ہوں یا نہیں ہو رہا؟ مجھے کوئی جاہل کہے گا نہیں تو اگر کوئی انگریزی پڑھنے میں اکڑ رہا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ ہر زبان میں اٹکتا ہے انسان، روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تمہارے دماغ سے مروبیت نکالنے کے لیے جگہ جگہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں تاکہ نکال دو، اسے کھرچ کے پھینک دو۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا جی، احمد بن نصر ابن مالک بن الہیثم الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ 231 میں ایک جلیل القدر بزرگ احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش بھی کی کہ اس فتنے کو جہاد بالسیف سے ختم کر دیا جائے، یعنی خلق قرآن کے مسئلے کو۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مالک ان مخصوص ترین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قیام سلطنت عباسیہ کے لیے پوری قوت صرف کر دی تھی، کیونکہ یہ دور کون سا تھا؟ سلطنت عباسی دور تھا، یہ تو انہی کا دور چل رہا تھا، اور انہوں نے ان کے قائم کرنے میں بڑی مدد کی تھی ان کے دادا نے، احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد نصر کی بھی معروف ترین شخصیت تھی، اور بغداد میں سویق نصر کے نام سے ایک بازار بھی تھا، وہ ان کے والد کے نام پر تھا، نصر کے نام پر بازار۔ خود احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ائمہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ حماد بن زید، سفیان بن عیینہ اور امام مالک رحمہم اللہ سے احادیث کی تعلیم حاصل کی تھی، اور امام علم حدیث یحییٰ بن معین ان کے شاگردوں میں ہیں۔ احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے کھلے دل سے مان لیا تھا کہ میں نے یہ کارروائی اقامت سنت کے لیے کرنی چاہی تھی، یعنی تلوار کی جو میں نے کارروائی جہاد کا کیا، یہ اس کے لیے کی تھی قیام، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ اور خلیفہ واسق نے اس کا اثر زیادہ نہیں لیا تھا،
لیکن جب مجلس شاہی میں عقیدے کے بارے میں سوالات ہوئے تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو شہید کیا، ان کو شہید کر دیا، اسی دربار میں شہید کر دیا، احمد بن نصر خزائی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور عامر بن معدی کرب کی سمسامہ نامی مشہور تلوار سے وار کیے۔ اس کے بعد ان کا سر مبارک سر عام الگ لٹکا دیا گیا اور جسم ایک تنے سے الگ باندھ دیا گیا اور پہرا بٹھا دیا گیا کہ لٹکا رہے۔ 28 شعبان 231 کو ان کا سر مبارک لٹکایا گیا اور 237 کو عید الفطر کے 1 یا 2 دن بعد اتارا گیا۔ کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد۔ 6 سال سر مبارک لٹکا رہا اس مجاہد اعظم کا، اس شہید کا، اور جسم بھی۔ یہ ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیا۔ باطل کا عروج اور ظلم اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ خدا نے کیا کہ واسق بھی ان کے شہید کرنے کے بعد چین سے نہ رہا، بیمار رہنے لگا، حتیٰ کہ اس واقعے کے 1 سال چند ماہ بعد ہی خود واسق 36 سال کی عمر میں 232 کو بعرض استسقا مر گیا، اور 24 ذی الحجہ 232 بروز چہارشنبہ زوال کے وقت متوکل علی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور وہ خلیفہ ہوا۔ خدا کی راہ میں بعض ارکان دولت نے احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے وقت اور بعد میں عجیب حالات دیکھے تھے۔ ان میں عبدالعزیز بن یحییٰ القطانی بھی ہیں۔ انہوں نے مناسب موقع پا کر متوکل سے احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا، یہ جو اب نیا خلیفہ آیا نا، اس سے نقل کیا کہ ان کے شہید ہونے کے بعد بھی ان کے سر کے حصے سے قرآن پاک کی تلاوت کی ایسی آواز آتی رہی جیسی زبان پڑتی ہو۔ اس بات کو سن کر متوکل محزون اور خوفزدہ ہوا کہ بھائی نے ایسے امام مقرب بارگاہ کو شہید کر کے غلطی کی۔ اتنے میں اس کا وزیر محمد بن عبد الملک بن زیات آ گیا، اس کا وزیر آ گیا اسی عرصے میں۔ اس سے متوکل نے کہا کہ میرے دل میں احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تردد ہے۔ اس نے جواباً بیان کیا کہ امیر المؤمنین واسق نے، ان تمہارے بھائی جو پڑھ چکا ہے، امیر المؤمنین واسق نے احمد بن نصر کو مسلمان نہیں بلکہ کافر ہونے کی حالت میں مارا تھا۔ اگر یہ حلف غلط ہو تو اپنے بارے میں کہا کہ خدا آگ میں جلائے۔ اس وزیر نے اپنے بارے میں کہا، یہ وزیر آیا اور اس نے قسم کھائی۔ مولوی نہ بگڑے، مولوی بگڑتا ہے نا جب تو شیطان بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا آ گیا، یہ مولوی بگڑا ہوا ہے۔ بگڑے ہوئے مولوی تھے جو وزیر بن گئے، تو اس نے کہا کہ احمد بن نصر کو جو آپ نے قتل کیا بالکل صحیح کیا، وہ کفر کی حالت پہ مرا تھا، آپ نے صحیح مارا، اس کو صحیح کرنا چاہا، اسے جمایا، برائی پر جمانے کے لیے زور لگایا اس نے۔ اسی مجلس میں پھر ہرسمہ آ گیا، ایک اور وزیر اس کا دوسرا۔ پھر ہرسمہ آیا، اس نے اسی طرح کا حلفیہ اور خود کو بد دعا والا بیان دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یعنی وہ صحیح مارا اور اگر یہ میری قسم غلط ہو تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ پھر احمد بن ابی داود آیا، یہ بھی وزیر تھا، اس نے بھی اسی طرح کا قسمیہ بیان اور اپنے کو فالج کی بد دعا دی کہ اگر میں غلط ہوں اس قسم میں تو مجھے فالج ہو جائے۔ مگر متوکل کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی اور اس کی تقویت ہی ہوتی چلی گئی کہ ماہ صفر 233 میں ابن زیات، وہی جس نے قسم کھائی تھی سب سے پہلے وزیر نے، ابن زیات، ماہ صفر 233 میں ابن زیات کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اسی طرح اس کی موت واقع ہوئی اور وہ اسی طرح مر گیا جیسے قسم کھائی۔ کسی بات پہ کسی نے مخالفوں کے ہتھے چڑھا، انہوں نے پکڑ کے جلا کے آگ میں جلا، اسی طرح مرا۔ اور اسی سال اس واقعے کے 3 ماہ بعد احمد بن ابو داود کو فالج ہو گیا اور 7 سال اسی طرح وہ درس عبرت بنا رہا، فالج ہو کے مرا۔ کچھ عرصے بعد ہرسمہ مفرور ہو گیا، وہ جو وزیر تھا جس نے بھی قسم کھائی تھی ایک اور نے، وہ کسی کیس میں پکڑا گیا۔ توشے خانے کے کیس بھی تو ہوتے ہیں نا، گھر فلاں چور فلاں چور فلاں چور فلاں چور، تو وہ ایسا کوئی کیس بن گیا، وہ بھاگ گیا، وہ پکڑ لیا۔ اس کا کہیں بھاگے میں قبیلہ خزاعہ سے گزر ہوا، اور قبیلہ خزاعہ کس کا قبیلہ ہے؟ احمد بن نصر خزاعی تھے نا، وہ ان کا قبیلہ تھا۔ وہ جب وہاں سے گزر ہوا، ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور اہل قبیلہ سے کہا کہ یہ ہمارے ابن عم احمد بن نصر خزاعی کا قاتل ہے، اس نے مارا تھا اس نے۔
انہوں نے اسے اس طرح قتل کیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ متوکل کے بعد ان تینوں کی جھوٹی قسم اور ان پر خدا عتاب کا ذکر کرنے لگا۔ متوکل بعد میں، یعنی یہ جو اب خلیفہ ہے، یہ بعد میں ان تینوں کی جھوٹی قسم اور ان پر خدا عتاب کا ذکر کرنے لگا، حتیٰ کہ 237 ہجری میں اس کی اصلاح ہو گئی اور یہ فتنہ بحمد اللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ متوکل نے 237 میں عید الفطر کے بعد یا دوسرے دن احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک اتروایا، سولی سے جثہ مبارک اتروایا۔ کئی سال بعد جثہ اترا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسد اللہ نے محفوظ رکھا 6-7 سال، یہ تھا وہ اتروایا، جسے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے سر اور جسم مبارک کو ملا کر مقبرہ مالکیہ میں دفن کیا۔ جنازے پر لوگوں کا زبردست ہجوم ہو گیا اور لوگ خوشی سے بے برداشت ہو گئے۔ اس فتنے کے آغاز سے تمام دنیا کے ائمہ حدیث، فقہا اور متکلمین نے اس مسئلے کو تحریر و وضاحت سے بیان کرنا شعار بنا لیا، جو آج تک پڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ مسئلہ کبھی نہیں اٹھا۔ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بس بھائی یہ واقعہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ سناؤں۔ میں ہر سال دورے میں طلبہ کو سناتا ہوں، جب وہ آخری بحث خلق قرآن کی آتی ہے تو یہ میں سب کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ اس کی سمجھ بھی دے، اس کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے اور فتنوں سے بچائے۔ کیا حضرت کا مکاشفہ سنا دیں؟ کون سا مکاشفہ؟ کس کا؟ کیا مراد ہے اس کی بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضرت جی محترم، ہمارے تو شناختی کارڈ میں انگلش میں دستخط ہیں، اس کے ساتھ پھر کیا کرے؟ جی کیونکہ پھر تو نادرہ میں مسئلہ بنے گا، رہنمائی فرمائے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تم ابھی سے اردو کے دستخط کی شروع کر دو، مشق پختہ مشق ہو جائے گی۔ اس وقت تک تجدید کے لیے جاؤ گے تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، سمجھ گئے؟ تھوڑی سی محنت۔ انگریزی کو نکالنے کے لیے جان بھی قربان کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یہ تھوڑی سی محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی سے پوچھ لینا بھائی میں نے دستخط بدلنے کیا طریقہ ہے، تو جب وہ نیا بنواؤ گے وہ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں بھائی مکاشفہ یہ تھا، مختصر سی بات ہے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون خط لکھا ہے کسی کو، آج سے 40 سال پہلے لکھا تھا، اور یہی لکھا تھا کہ حالات کی بے چینی جو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کا تشریف آوری جو ہے 30-35 سال میں ہو جائے گی۔ اس حساب سے یہ اب جو 5-4 چل رہے ہیں وہ 35 سال اب پورے ہو جائیں گے۔ اب اس کو اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو ہم انوار مدینہ میں بھی وہ ہم چھاپ چکے ہیں، اس کا عکس بھی حضرت کا، وہ بیان بھی، خط بھی حضرت کا، اور ہمارے جامع مدنیہ جدید کے واٹس ایپ پر بھی مل سکتا ہے، اس پہ بھی لنک ہے، ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے جامعہ کی، اس پہ مل جائے گا۔ باقی یہ کہ اس وقت خواب دیکھا تھا حضرت نے، اس کو بھی 40-50 کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو صبح کو بتایا آج، کہ حضرت امام مہدی آج، یعنی اب آج کل امام مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت کا ایک خواب تھا۔ وہ خط تو مکاشفہ ہے حضرت کا ایک قسم کا، اور یہ حضرت کا خواب تھا۔ اس حساب سے بھی جو امام مہدی کی اگر وہ خواب صحیح ہے، اللہ کو صحیح پتہ ہے، وہی نہیں ہے، خواب ہے حضرت کا، وہی نہیں ہے، وہ خط حضرت کا مکاشفہ ہے، وہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وہی ظنی ہوتی ہے، ظنیات ہیں۔ اگر یہ وقت میں بتایا کہ صحیح ہے تو اس وقت ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بالکل صحیح مکاشفہ کشف دیا اور اللہ نے اس بہت مبارک خواب دکھایا، سمجھ گئے؟ تو بہرحال آپ اس میں دیکھ لیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ بیان کرنے میں 15-20 منٹ لگیں گے، وہ لطف بھی نہیں آئے گا جو اس کو دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ بھائی، آج کل کے دور میں مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کی پیروی کیسی ہے؟ بھائی مولانا فضل الرحمان کی پیروی کی بات مت کیا کرو، جمعیت کی پیروی کی بات کرو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی جمعیت کی پیروی کرتے ہیں، جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیروی نہیں کرتی۔
مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کی پیروی کرتے تھے، جمعیت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی نہیں کرتی تھی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے امیر